الحسنى فادعوه بها. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام البصیر پر بات کریں گے. البصیر کا معنی ہے خوب دیکھنے والا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو البصیر ہے وہ غائب اور حاضر تمام جہانوں کی تمام چیزوں کو جانتا ہے، وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، سامنے ہوں یا چھپی ہوئی ہوں، وہ باریک ہوں یا بڑی ہوں. وہ آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے مخفی رازوں کو بھی جانتا ہے، دلوں کے اندر اٹھنے والے خیالات تک سے واقف ہے. اس پر بندوں کے اعمال میں سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں، خواہ وہ رات کے سیاہ گھپ اندھیرے میں کوئی کام کرے یا دن کی روشنی میں، وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک ظاہر اور غائب برابر ہے. وہ سیاہ رنگ کی چیونٹیوں کو سیاہ پتھروں پر سیاہ رات میں چلتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، اور وہ ہر جانور کے نہ صرف ظاہر بلکہ اس کے اندر، اس کے جسم کی ایک ایک رگ کے اندر کیا کیا چیز چل رہی ہے اور کیا رکی ہوئی ہے، ان سب سے بھی واقف ہے. آج کے اس جدید دور میں انسان نے بہت سی چیزیں مشینوں کے ذریعے، آلات کے ذریعے دیکھی. انسانوں کے جسم کے اندر نئے نئے انکشافات ہوئے آسمانوں کی وسعتوں میں، لیکن اس کے باوجود ان کا اپنا کہنا یہ ہے، ان دیکھنے والوں کا، کہ ابھی بہت کچھ ایسا ہے جو ہم دیکھ ہی نہیں پائے، اور جو ہم دیکھتے چلے جا رہے ہیں ہمیں اپنی جہالت کا مزید اندازہ ہو رہا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ ساری تخلیق، یہ تمام چیزیں، اس میں کیا کیا حسن پوشیدہ ہیں، اور ان تمام چیزوں کے اندر فائدے کیا ہیں، انسان ان سے لا علم ہے. کبھی اگر آپ ہوائی جہاز پر سفر کر رہے ہوں اور کھڑکی سے باہر دیکھیں تو طرح طرح کے خوبصورت بادل چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. رات کے وقت آسمان پر چمکتے ستارے نظر آتے ہیں. کبھی ڈھلتا سورج اور شفق کے رنگ انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. زمین پر بیٹھے انسانوں کو بعض اوقات وہ نظارے نظر نہیں آتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بالکل بے نیاز ہے کہ اس کے کائنات میں بکھرے ہوئے اس حسن کو کوئی دیکھتا ہے یا نہیں. اسی طرح سمندروں کے اندر گہرے پانی میں پائی جانے والی مخلوق کے جو خوبصورت رنگ ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے، اور جو انسان پانی میں اترتا چلا جاتا ہے، ہماری آنکھ کو جو رنگ نظر آتے ہیں وہ بھی وہاں جا کر غائب ہو جاتے ہیں، اور بالکل اندھیرے میں انسان چلا جاتا ہے کیونکہ سورج کی روشنی وہاں تک نہیں پہنچتی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے وہ بھی کچھ مشکل نہیں، وہ وہاں بھی دیکھتا ہے، وہ ہر جگہ دیکھتا ہے. اس لیے انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت پر جتنا بھی غور کرے کم ہے، اور جو انسان اس پر غور کرتا ہے اتنا ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کا احساس اس کے دل کے اندر اجاگر ہوتا ہے. پھر اسی طرح ایک ہوتا ہے ظاہر نظر سے دیکھنا اور ظاہری چیزوں کو دیکھنا، جس کو بصارت کہا جاتا ہے، اور ایک بصیرت ہوتا ہے جس میں کسی چیز کو غور سے دیکھنا اور پھر اس کے معنی کو بھی سمجھنا اور اس کے مقصد کو جاننا. یہ پھر اگلے درجے کی بات ہے. اللہ سبحانہ وتعالی البصیر ہے، جو دیکھتا بھی ہے، اور جو صرف دیکھتا نہیں بلکہ وہ ان سامنے سرفیس پہ نظر آنے والی چیز کی تہ میں جو کچھ ہے، جو اس کے پیچھے مقاصد ہیں، جو اس کے فائدے ہیں یا اس میں چھپے ہوئے جو نقصان ہیں، ان سب چیزوں کو بھی دیکھتا ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت کا 40 سے زیادہ بار ذکر آیا ہے. بہت دفعہ اس صفت کا ذکر السمیع کے ساتھ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور دیکھتا ہے، السمیع البصیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جب اس صفت کا ذکر کیا ایک مرتبہ تو آپ نے اپنی انگلی کو اپنے آنکھ پر رکھا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آنکھ سے دیکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے. اور ہمارے لیے اس صفت کو تسلیم کرنا واجب ہے، اور
اس پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی البصیر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی بصارت کی خوبی اور وسعت کے بارے میں ابن القیم کہتے ہیں، اللہ وہ بصیر ہے جو کالی چیونٹی کے چلنے کو دیکھتا ہے، پتھروں کے نیچے بھی، اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اعضاء میں خوراک کے جاری ہونے کی جگہ کیا ہیں، اور اس کی سفیدی کی رگوں کو وہ کھلم کھلا دیکھتا ہے۔ وہ اپنی نگاہ کے ساتھ آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھتا ہے اور پلکوں کے الٹ پلٹ ہونے کو بھی دیکھتا ہے۔ وہ مخلوق کے ہر معاملے کو دیکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے کبھی پرندوں کی طرف نہیں دیکھا، کبھی غور کیا انہوں نے، فوقہم، جو ان کے اوپر اڑ رہے ہیں، صافات، پر پھیلائے ہوئے، ویقبضن، اور وہ کبھی پر سکیڑ بھی لیتے ہیں، ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو رحمان کے سوا کوئی نہیں تھامے ہوئے، انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، یعنی زمین پہ رینگتے ہوئے جانوروں کو بھی اور فضا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور ایک ایک پرندے کا رنگ، اس کی اڑان، اس کی پرواز کی اونچائی، یہ تمام چیزیں اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ ان پرندوں کو اور جانوروں کو، بلکہ انسانوں کی حرکات کو بھی خوب اچھی طرح دیکھتا ہے۔ ہم جب اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیٹتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، بولتے ہیں، کچھ بھی جو کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت تک کو جانتا ہے، یعنی ہماری آنکھ جو کچھ بھی دیکھتی ہے، اگر اس دیکھنے میں کوئی چیز جس سے اس نے دیکھنا منع کیا ہے، اسے دیکھنا پسند نہیں، وہ اس کو بھی نوٹ کر لیتا ہے کہ ایک آنکھ نے کس قسم کا اشارہ کیا اور کس چیز کو دیکھا اور کس نیت سے دیکھا، کس ارادے سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر اس کے اندر کس قسم کی ہلچل ہوئی، اور اس کے بعد انسان کا پھر ریاکشن کیا ہوا، یہ تمام چیزیں بھی اس کے علم میں ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت تک کو جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور جو سینے چھپاتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیکھنے اور مخلوق کے دیکھنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، نگاہیں اسے نہیں پا سکتی، یعنی اگر تمام جن و انس کی نگاہیں، ملائکہ کی، ساری مخلوق کی اکٹھی ہو جائیں، یعنی سب کی دیکھنے کی پاور کو ایک پاور بنا لیا جائے، اور اس سے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکتا۔ لا تدرکہ الابصار۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ نگاہیں مختلف طرح کی ہیں، ایک تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی، یا بعض حیوانوں کی ہیں، یا پرندوں وغیرہ کی ہیں، لیکن کچھ نگاہیں جانوروں کے اختلاف کے ساتھ مختلف بھی ہیں۔ کچھ جانور اس طرح کی آنکھ سے نہیں دیکھتے جس طرح کی آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں۔ بعض جانوروں کی بصارت ان کے کانوں میں ہوتی ہے۔ بعض جانور اپنے مختلف ونگز وغیرہ یا اپنے ڈنگ وغیرہ کے ساتھ یا اپنے جسم کے باقی حصوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات نابینا لوگ آنکھوں کے بغیر بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ صرف کپڑے کو چھو کر اس کا رنگ معلوم کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات صرف گھڑی کو، جو ان کی جیبی گھڑی ہوتی ہے، اس کو صرف چھو کر اس میں ٹائم کو دیکھ پاتے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعض اوقات کسی کو اگر یہ نگاہوں والی آنکھیں نہیں دیتا تو دل کی آنکھیں دے دیتا ہے، اور بہت سے لوگ بہت صاحب حکمت ہوتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو حکمت عطا کر دیتا ہے، اندر کا نور عطا کر دیتا ہے، اس کے لیے ظاہر کی چیزوں سے آگے دیکھنا بھی ممکن ہو جاتا ہے، انسان پھر باتوں کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، وہ حکمت عطا کرتا ہے، سمجھ بوجھ دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور جس کو حکمت دے دی گئی اس کو تو بہت بڑے خیر سے نوازا گیا۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو بصارت کے علاوہ بصیرت دی اور معاملہ فہمی کی صلاحیت عطا کی، اس پر اس نے بہت بڑا کرم کیا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ
ساری نگاہیں بھی مل جائیں تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، لیکن وہ نگاہوں کو دیکھ لیتا ہے کہ کون سی نگاہ کس چیز کو دیکھنے کے لیے کب اٹھی اور کتنی دیر دیکھتی رہی. نہ صرف یہ کہ اس کا دیکھنا بلکہ نیت اور اس کا وقت بھی اس کو معلوم ہے. وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بہت باریک بین اور باخبر ہے. پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایمان والوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، خصوصاً جب بندے اس کی اطاعت اور فرما برداری کا کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کی رہنمائی بھی کرتا ہے اپنی نظروں کے سامنے. نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب کشتی بنانے کا حکم دیا تو فرمایا اصنع الفلک بأعیننا ووحینا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق کشتی بنائیے. ایک اور جگہ پر فرمایا فأوحینا الیہ ان اصنع الفلک بأعیننا ووحینا، اور ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے خاص بندوں کے کاموں کو اور خاص کاموں کو پوری توجہ دیتے ہیں اور ان کی مدد فرماتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں. اور خوش نصیب ہیں وہ جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر رحمت پڑتی ہے اور جن کو دیکھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ دیکھنا انسان کے لیے یا خوشی کا باعث ہوتا ہے یا غم کا باعث ہوتا ہے. بعض مناظر دیکھ کر انسان بہت خوش ہو جاتا ہے اور بعض مناظر دیکھ کر انسان خوش بھی ہوتا ہے تو اداس ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ کیا وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے یا غضبناک ہوتا ہے؟ ایک بندہ مومن کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ کامیاب ہو گیا، وہ پار لگ گیا جس کو اللہ نے دیکھا اور اس پر راضی ہو گیا اور اس سے خوش ہو گیا اور اس کے عمل کو اس نے قبول فرما لیا. مثلاً جو شخص تہجد کے لیے اٹھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر اپنی خصوصی نظر فرماتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 2 آدمی ہیں جن میں سے ایک شخص رات کے وقت بیدار ہو کر اپنے آپ کو وضو کی مشقت میں ڈالتا ہے، یعنی سوتے ہوئے اٹھ کر پانی کو ہاتھ لگانا اور اپنی نیند کو بھگانے کے لیے منہ ہاتھ دھونا، وضو کرنا ایک مشکل کام ہے، نفس پہ گراں ہوتا ہے. فرمایا اس وقت اس پر کچھ گریں لگی ہوتی، کیونکہ شیطان گریں لگاتا رہتا ہے کہ انسان اٹھ نہ سکے. چنانچہ وہ وضو کرتا ہے، جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی، چہرہ دھوتا ہے تو ایک اور کھل جاتی، مسح کرتا ہے تو ایک اور کھل جاتی، جب پاؤں دھوتا ہے تو ایک گرہ اور کھل جاتی. اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے فرماتا ہے جو نظر نہیں آتے کہ میرے اس بندے کو دیکھو، میرے اس بندے کو دیکھو. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فرشتوں یا اپنے مقربین کو خاص طور پر اس بندے کی طرف دیکھنے کے لیے فرماتے ہیں، دیکھو اس بندے کو جس نے اپنے نفس کے ساتھ سخت محنت کی، میرا یہ بندہ مجھ سے جو مانگے گا اسے ملے گا. یعنی تہجد کے وقت جب انسان اپنے نفس کے خلاف اٹھ کر وضو کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں بلکہ دوسری مخلوق پر اس کے لیے فخر کرتے ہیں اور انہیں اس کو دیکھنے کے لیے فرماتے ہیں. پھر اسی طرح جو لوگ نماز کا انتظار کرتے ہیں ان کے لیے آسمان کا دروازہ کھول کر دیکھتا ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایک دن مغرب کی نماز پڑھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی. جانے والے چلے گئے اور بعد میں آنے والے بعد میں آئے اور کچھ لوگ بیٹھ کے وہیں انتظار کرنے لگے عشاء کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کا سانس پھولا ہوا تھا، یعنی جو ہی آپ کو یہ علم ہوا آپ فوراً ہماری طرف تشریف لائے. آپ نے اپنی انگلی اٹھا کر 29 کا عدد بنایا اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے گروہ مسلمین تمہیں خوشخبری ہو، تمہارے رب نے آسمان کا دروازہ کھولا ہے اور وہ فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے ان بندوں نے ایک فرض ادا کر دیا اور دوسرے کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں پر بھی اپنی خصوصی نظر رحمت فرماتا ہے جو مسجد میں بیٹھ کر ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں. خصوصاً آپ دیکھیے کہ جو لوگ حرم میں جاتے ہیں حج یا عمرے کے لیے تو بعض اوقات کئی نمازوں میں وہ ایک نماز کے بعد ایک نماز کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور
مسجد سے ان کو شدید محبت ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، اور بیت اللہ تو ہے ہی اللہ کا گھر، اس سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی مسجد میں نہ ہو اور باہر کسی کھلی فضا میں بھی ہو لیکن وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی محبت سے دیکھتے ہیں۔ مثلا بعض لوگوں کے کام کاج ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مسجد تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن وہ زمین کے جس بھی حصے میں ہوتے ہیں وہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب اس چرواہے سے خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر رہ کر آذان دیتا ہے، یعنی ظاہر بکریاں چراتے چراتے بعض اوقات وہ بہت دور نکل جاتا ہے اور وہاں کوئی مسجد نہیں ہوتی، تو وہیں پہاڑ کی چوٹی پر رہ کر خود آذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں، صرف اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو میرے اس بندے کو جو آذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، یہ مجھ سے ڈرتا ہے، یعنی اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں، یہ صرف مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کے گناہ معاف کر دیے اور میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ تو بعض اوقات ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، لیکن اس کو کوئی نہیں دیکھتا۔ جس بندے کو یہ یقین ہوگا کہ اس وقت میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ دکھاوے کے لیے نہیں کام کرے گا، اس کا دل اسی بات سے، اس احساس سے خوشی سے بھر جائے گا کہ میرے رب نے دیکھ لیا۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھتا ہے؟ جو یہ جانتا ہو کہ اللہ دیکھتا ہے وہ چھپا چھپا کر نیکیاں کرتا ہے، وہ اپنی نیکیوں کا اشتہار نہیں دیتا، وہ دکھاوا نہیں کرتا، وہ اپنے نیک کام لوگوں کو بتانے کا شوقین نہیں ہوتا، وہ تنہائی میں جو عبادت کرتا ہے اپنے رب کے سامنے کرتا ہے اور اس کو پوری طرح انجوائے کرتا ہے، اسے لوگوں کو بتانے اور دکھانے میں وہ لطف نہیں آتا جو اپنے رب کے سامنے کرنے میں آتا ہے۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کو اس بات پر یقین ہو کہ میرا رب البصیر ہے، وہ خوب خوب دیکھنے والا ہے اور اس سے بندوں کا کوئی بھی عمل چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو گویا اللہ سبحانہ وتعالی ایسے بندوں سے راضی ہوتا ہے، ان پر خوش ہوتا ہے اور ان پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے جو خفیہ نیکیاں کرتے ہیں، جو چھپا کر کام کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں کرتے۔ تاریخ میں ایک مشہور واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، آپ نے انہیں ازواج مطہرات کے ہاں بھیجا تاکہ انہیں کھانا کھلایا جائے۔ ازواج مطہرات نے کہلا بھیجا کہ اس وقت گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں، یعنی کوئی بھی چیز کھلانے کے لیے نہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ان لوگوں کی مہمانی کرے گا؟ تو ایک انصاری نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ چنانچہ وہ انہیں اپنے گھر لے گئے، بیوی سے کہا کہ مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرو۔ بیوی نے بتایا کہ آج کھانا بس اتنا ہے کہ جس کو یا تو بچے کھا سکتے ہیں یا مہمانوں کو کھلایا جائے۔ شوہر نے کہا کہ بچوں کو کسی طرح تھپک کر سلا دو، چراغ بجھا دو، ہم خود ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تاکہ مہمان یہ محسوس نہ کرے کہ ہم نہیں کھا رہے، اور جو بھی کھانے کے لیے ہے وہ لا کر رکھ دو۔ اور اس طرح وہ اس مہمان سے جسے وہ اللہ کی خاطر کھلا رہے تھے اس سے بھی چھپا رہے تھے کہ ان کے اپنے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور ان کے بچے بھوکے سو رہے ہیں، اور انہوں نے اس واقعے کا کسی سے ذکر بھی نہیں کیا، کسی کو بتایا بھی نہیں کہ انہوں نے کس درجے کی قربانی کی ہے۔ لیکن صبح کے وقت جب وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا تم دونوں میاں بیوی کے نیک عمل پر اللہ تعالیٰ رات کو ہنس پڑا، اتنا خوش ہوا کہ میرے یہ بندے صرف میرے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، پریفرنس دیتے ہیں، خواہ وہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کی بخیلی سے، اپنے دل کی تنگی سے بچا لیا گیا، ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کیونکہ انسان کے اندر اپنے فائدے اور اپنے لیے حرص کا مادہ شدید ہے،
وہ سب سے پہلی ترجیح پر خود کو رکھتا ہے اور پھر دوسروں کو. لیکن جس کو یہ یقین ہو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور مجھے صرف اس سے جزا چاہیے، مجھے کسی سے کوئی بدلہ اور کوئی شکریہ نہیں چاہیے، جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور شکریہ بھی نہیں چاہتے، کوئی صلہ چاہیے ہی نہیں، کیونکہ ان کا دل اس بات سے لبریز ہے کہ صلہ دینے والا، قدردانی کرنے والا ان کا رب موجود ہے، اور جو قدردانی وہ کرے گا اور جو بدلہ وہ دے گا، وہ کوئی انسان، کوئی ایک انسان تو کیا پوری دنیا کے انسان بھی مل کر اگر کسی کو وہ بدلہ دینا چاہے تو ایسا بدلہ کوئی دے سکتا ہی نہیں. لیکن یہ ایسے عمل وہی کرتا ہے جس کا ایمان پھر پہاڑوں برابر ہو اور کوئی چیز اس کو شیک نہ کرتی ہو. عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہمیں یہ سب باتیں معلوم ہوتی ہیں لیکن ہم عمل کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہم تھوڑی سی تنقید سے گھبرا جاتے ہیں، تھوڑی سی تعریف ہم کو پھسلا دیتی ہے، تھوڑی سی کسی کی عدم توجہ ہمیں اپنے کام سے دوسری طرف توجہ مبذول کرا دیتی، یعنی ہمارا فوکس ہٹ جاتا ہے. لیکن جس شخص کا اللہ سبحانہ وتعالی پر بھروسہ ہو اور جس کو یقین ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی مجالس ذکر پر خاص نظر فرماتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ایک حلقے کی طرف تشریف لے گئے. حلقہ کا مطلب ہے کہ سرکل جس میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کر رہے تھے. تو آپ نے پوچھا تمہیں کس نے بٹھایا یہاں، کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی اس بات پر حمد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا کی، یعنی ہم اس پر شکر گزار ہیں اور ہم پر اسلام کے ذریعے احسان فرمایا ہے. آپ نے فرمایا کیا اللہ کی قسم تمہیں اس بات کے علاوہ کسی اور بات نے نہیں بٹھایا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم صرف اس مقصد کے لیے بیٹھے کہ ہم صرف اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی. آپ نے فرمایا میں نے تم سے کسی بدگمانی کی وجہ سے قسم نہیں اٹھوائی، میں اس شک نہیں کر رہا تم پر. میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس بیٹھنے کی وجہ سے، یہاں اس وقت اس اکٹھے ہو کر شکر ادا کرنے کی وجہ سے اور اس ذکر کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے، یعنی تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کو کس چیز نے میرے ذکر پر اور میرے شکر پر مجبور کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کی قدردانی کرنے والا ہے اور چھوٹے سے عمل کو بھی بہت اچھی طرح قبول کرتا ہے. اسی طرح عرفات کے دن جو لوگ عرفات کے میدان میں حاضر ہوتے ہیں، عرفہ والوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل عرفہ کی شام اہل عرفہ کے ذریعے اپنے فرشتوں پر فخر کرتا ہے، ان کے سامنے فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے میرے ان بندوں کو دیکھو، دیکھو میرے ان بندوں، خود بھی دیکھ کر خوش ہو رہا ہے اور فرشتوں سے بھی فرماتا ہے دیکھو ان کو، یہ میرے پاس پراگندہ حال اور غبار آلود ہو کر آئے ہیں اور یہ اللہ کی بخشش مانگتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بخش دیتے ہیں. تو جو بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، چھوٹی سی بھی قربانی کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص رحمت میں ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب اپنے گھر سے بیت الحرام کے ارادے سے نکلتے ہو، یعنی اپنے گھر سے قدم ہی اٹھاتے ہو اللہ کے گھر جانے کے لیے، تو تمہاری سواری جو قدم رکھتی ہے اور اٹھاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تمہارے لیے ایک نیکی لکھ لیتا ہے. ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے اور تم سے ایک گناہ مٹا دیتا ہے. اور تمہارا عرفات میں کھڑے ہونا تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتا ہے، فرماتا ہے میرے بندے کھلے اور گہرے راستے سے پراگندہ حالت میں آئے جو میری رحمت کے امیدوار اور میرے عذاب سے ڈرتے ہیں، جبکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں. صرف ایک ایمان بالغیب کی بنیاد پر، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ دیکھ لیں تو ان کی حالت کیا ہوگی. ابھی تو دیکھے بغیر یہاں آ کے کھڑے،
اور آہ فریاد کر رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں. بس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا دنیا کے دنوں کے برابر یا بارش کے قطروں کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں تم سے دھو ڈالوں گا. یعنی کس طرح حج اور عمرہ انسان کے گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے. پھر اسی طرح جو شخص اللہ کے راستے میں بہادری سے لڑے اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش ہو کر دیکھتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، ایسے بد نصیب جن کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نظر کرم نہیں فرماتا. وہ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو عہد توڑتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. وہ لوگ کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہ کرے گا اور ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ کون ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اور قسموں کو حقیر فائدوں کے عوض بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں. پھر اسی طرح اور کون لوگ ہیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا؟ صحیح طور پر نماز نہ پڑھنے والا. اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کی طرف دیکھتے بھی نہیں، پرواہ بھی نہیں کرتے اس نماز کی جس میں وہ رکوع اور سجود کے درمیان کمر سیدھی نہیں کرتا. بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ایک دوڑ لگا دیتے ہیں، ہلتے جلتے کھڑے ہیں، رکوع کر رہے ہیں اور پوری طرح کھڑے نہیں ہوتے کہ واپس سجدے میں دھڑام سے گر جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسی نماز نہیں چاہیے، کیونکہ نماز اللہ کی یاد کے لیے ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. تو جس نماز میں انسان رب کو ہی یاد نہیں کرتا وہ نماز ہی کیا ہوئی. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے، یعنی ناراض ہوتے ہیں. یہاں نظر اٹھا کے نہ دیکھنے کا مطلب ہے کہ وہ اس سے ناراض ہوتے ہیں جو سجدے اور رکوع کے بیچ میں کمر نہیں اٹھاتا. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی اس عورت کی طرف نہیں دیکھتے جو اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں ہوتی اور نہ اس سے بے نیاز ہوتی ہے. یعنی شوہر اس پر بے شمار احسان کرتا ہے لیکن اس کو اپنے شوہر کے احسان یاد نہیں آتے. ہاں غلطیاں ضرور نظر آتی ہیں. پھر اسی طرح بوڑھا زانی اور زانیہ عورت، قیامت کے دن اللہ تعالی ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. پھر والدین کا نافرمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے اور نہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا. والدین کا نافرمان، مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت اور دیوس جو اپنے گھر میں بے حیائی کو برقرار رکھتا ہے. اور 3 آدمیوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا نہیں. والدین کا نافرمان، عادی شرابی اور دے کر احسان جتانے والا، یعنی کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرنے کے بعد پھر اس کو تانے دینے والا. اسی طرح جو شخص جھوٹ بولتا ہے اور زائد پانی روک لیتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے بھی بات نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو گفتگو فرمائے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا. ایک وہ شخص جس نے کسی سامان کے متعلق قسم کھائی کہ اس کی قیمت تو اس سے زیادہ مل رہی ہے اس کو، یعنی سودا بیچتے وقت دھوکہ دیا دوسرے کو حالانکہ وہ اپنی قسم میں جھوٹا ہے. دوسرے وہ جس نے عصر کے بعد جھوٹی قسم کھائی تاکہ کسی مسلمان کا مال ہضم کر جائے. تیسرے وہ جس نے ضرورت سے زائد پانی روک لیا، یعنی دوسروں کو پانی نہیں دیا. پھر اسی طرح مفلس متکبر، اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی نہیں دیکھے گا کہ ایک شخص ضرورت مند ہے لیکن تکبر ہے، اکڑ ہے اس کے اندر. پھر ظلم سے کسی کا مال ہتھیانے والا. ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمی ایک زمین کا مقدمہ لے کر آئے جن میں سے ایک کا تعلق حضر موت سے تھا، یعنی ایک علاقے کا نام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کو قسم اٹھانے کا کہہ دیا تو دوسرا فریق یہ سن کر چیخ پڑا اور کہنے لگا اس طرح تو یہ میری زمین لے جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ قسم کھا کر ظلمن اسے اپنی ملکیت بنا لے گا تو یہ ان لوگوں میں سے ہوگا جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں
نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یعنی اگر کوئی جھوٹ بول کر کسی کی زمین ظلم سے ہتھیا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سخت غضب کا شکار ہوگا. تو یہ سن کر دوسرے شخص نے اللہ کا خوف کیا، تقویٰ کیا اور اس نے وہ زمین واپس لوٹا دی. اب یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ جب ہمارے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کا پختہ یقین ہو جائے یا احساس ہو جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ پکارنا چاہیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی کچھ گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک بوجھ بٹانے والا بنا دے، ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اس کے ساتھ میری پشت مضبوط کر دے، یعنی مجھے سپورٹ ملے، اور اسے میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم تیری بہت تسبیح کریں. کیونکہ انسان جب دوسرے انسان کے ساتھ مل بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس ذکر میں بھی ایک اور خاص طرح کی چاشنی ہوتی اور تجھے بہت زیادہ یاد کریں. یعنی ایک ذکر ہوتا ہے تنہائی میں اور ایک ہوتا ہے دوسرے کے ساتھ مل کر. تو بعض اوقات تنہائی کا ذکر اچھا لگتا ہے اور بعض اوقات جب انسان اپنی گفتگو میں دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتا ہے تو اس سے بھی ایمان بہت تازہ ہوتا ہے. جیسے ایک صحابی نے کہا تھا، آؤ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئے، تو وہ تھوڑا ناراض ہوئے کہ کیا ہمارے اندر ایمان نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے گئے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ پل بھر کے لیے ایمان لے آئیں. کہا کہ ہاں، ان کا مطلب یہ کہ آؤ بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو. تو یہ بھی انسان کی ایک ضرورت ہوتی. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رب، ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں اور تیرا ذکر کریں. انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمارے حال کو خوب دیکھنے والا ہے. یعنی ہم تجھے دکھانے کے لیے سب کچھ کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، تیری رضا کے لیے، تیری محبت میں. پھر اسی طرح جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے سارے امور کو، اس کے حالات کو، اس کی مشکلات کو، اس کی ساری سچویشن کو سمجھتا ہے، کیونکہ بعض اوقات بندے نہ دیکھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، کیونکہ کچھ معاملات انسان کے انسانوں کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن انسان پر بعض اوقات ایسے حالات بھی ہوتے ہیں کہ جن کا ذکر وہ انسانوں کے ساتھ کر بھی نہیں سکتا. وہ کسی کو اپنے دل کا حال کھول کے دکھا بھی نہیں سکتا، بیان بھی نہیں کر سکتا کہ دل میں کہاں کہاں کیسا کیسا زخم لگا ہوا ہے، اور کوئی دیکھے بھی تو سمجھ نہیں سکتا اور سمجھے بھی تو علاج نہیں کر سکتا. تو ایسے میں جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے تو وہ اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے. اور جیسے قوم فرعون کے اس مومن شخص نے کہا تھا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. بعض اوقات انسان کے اوپر کوئی تہمت لگ جاتی، کوئی الزام تراشی ہوتی ہے، کوئی اور مشکل وقت آتا ہے، تو ایسے میں اس کے اپنے ماں باپ بھی، بہن بھائی، دوست، عزیز، رشتہ دار، کوئی بھی نہیں سمجھ پاتا اور کوئی بھی اس پوری سچویشن کو انالائز نہیں کر سکتا کہ کسی مشکل میں پڑے شخص کے اوپر کیا بیت رہی ہے. ایسے حالات میں اگر انسان اپنا دل اپنے رب کے سامنے رکھ دے اور اپنے حالات اپنے رب کے سپرد کر دے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اس کی ٹیک کیئر کرنے والا ہے اور اس کی مشکل آسان کرنے والا ہے. پھر اسی طرح ہمیں کاموں کو اس طرح کرنا چاہیے احسان کے درجے پر کہ گویا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ نہیں تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھتا ہی ہے. تو کسی بھی نیک عمل کی کوالٹی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے جب انسان کا یہ یقین پکا ہوتا ہے کہ میرا رب اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے. کیونکہ یہ انسان کی ایک ویکنیس ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اس کا طریقہ کچھ اور ہو جاتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا تو اس کے اندر ایک لیزینس آ جاتی. مثلا اگر
آپ کا کوئی کام کسی نمائش میں رکھا جانا ہو تو آپ اس کام کو کتنا کیئرفلی کریں گے, کتنا کانشیسلی کریں گے, کتنے بہترین طریقے سے کریں گے, ایکسیلنس کے لیول پر کریں گے, کیونکہ وہ کسی کے سامنے پیش ہونا ہے, اس پر انعام ملنا ہے. تو وہ کام جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں, ہمارے اعمال نامے صبح و شام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. دن بھر میں ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ فرشتے لے جا کے وہاں رکھ دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اچھا کیا 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 میرے بندے نے. حالانکہ اللہ تعالیٰ براہ راست بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بندوں کے اعمال نامے دیکھنا اس کو پسند ہے, اور وہ دیکھتے ہیں. تو ایسے میں اگر انسان ہر کام اس اچھے طریقے سے کرے, یہ سوچ کر کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور اس کو دیکھنا ہے, اس کو دکھانے کے لیے کرنا ہے, مجھے اس کے سامنے پیش کرنا ہے, تو اس کام کی کوالٹی کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گی بنسبت اس کام کے جو انسان بندوں کو دکھانے کے لیے کرتا رہتا ہے. پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھنے کا بھی شوق ہونا چاہیے. انسان کے لیے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں اور اس سے بڑی کوئی لذت نہیں کہ انسان اپنے رب کو دیکھ پائے. موسیٰ علیہ السلام نے تو دنیا میں ہی خواہش کی تھی کہ رب ارنی انظر الیک, اللہ تو مجھے اپنا آپ دکھا, میں تیری طرف دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں دیکھ سکتے. دنیا میں انسان کے پاس وہ طاقت ہی نہیں, وہ تاب ہی نہیں کہ وہ اپنے رب کا دیدار کر سکے. وہ تو اس کا ایک جلوہ دیکھنے کا روادار نہیں دیکھ سکتا, اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو کہاں یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھ پائے. لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں, وہ جنت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار کریں گے, اور جب دیدار کریں گے تو انہیں جنت کی ہر نعمت بھول جائے گی اور وہ ہیچ نظر آئے گی, کیونکہ اس سے زیادہ خوبصورت چیز کوئی ہے ہی نہیں جو کوئی آنکھ دیکھے. لیکن یہ اسی کے لیے ہے جو دنیا میں اعلیٰ درجے کے کام کرے کہ اسے اپنے رب کو دکھانے ہیں اور اسے اپنے رب کو دیکھنا ہے. جب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے تو انسان اپنے اوپر خود اپنے رب کو نگران بنا لیتا ہے, اور اس یقین کے ساتھ جب کام کرتا ہے تو اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے. اور پھر اگر انسان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس پر کوئی تکلیف دہ وقت آتا ہے تو بھی وہ یہ جانتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے, وہ کافی ہے مجھے دیکھنے کے لیے. اور جب انسان اس احساس کے ساتھ کام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنے سامنے پاتا ہے. اور آخر میں یہ بات یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو بصارت کی نعمت دی ہوئی ہے, یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس پر شکر ادا کرنا چاہیے, ان آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے, انہیں غلط چیزوں کو دیکھنے سے بچانا چاہیے. جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا پسند نہیں ان کو نہیں دیکھنا چاہیے. اور پھر آنکھوں کا ایک اور کام دیکھنے کے علاوہ آنسو بہانا بھی ہوتا ہے. اللہ کی یاد میں اور اللہ کے خوف میں آنسو بھی بہانے چاہیے. پھر اس سے اللہ کی کتاب کو پڑھنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی کائنات کو دیکھنا چاہیے, غور و فکر کرنا چاہیے. پھر اسی طرح جب انسان دوسرے انسانوں کی اچھی چیزیں دیکھے تو اس پر برکت کی دعا دینی چاہیے, نظر نہیں لگانی چاہیے. اور پھر کچھ چیزوں کو دیکھ کر عبرت پکڑنی چاہیے کہ انسان دوسروں کے برے انجام کو اور دوسری قوموں کی بربادی کے اور برباد شدہ کھنڈرات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے محفوظ رہنے کے لیے نیک کام کرے. اور پھر صرف بصارت نہیں, بصیرت کی دعا بھی کرے کہ اللہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے اور حقیقت ہمیں سجھا دے اور ہماری آنکھوں میں نور پیدا کر دے. جیسے وہ دعائے نور میں آتا ہے, اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا, اللہ میرے دل میں نور ڈال دے اور میری آنکھوں میں نور ڈال دے تاکہ میں حقیقت کو دیکھ سکوں اور حقیقت کو پا سکوں. پھر اسی طرح انسان حرام چیزوں کو دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائے اور دنیا کی زیب و زینت کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے تاکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت میں کمی نہ آئے. اور اسی طرح نگاہوں کی خیانت سے بھی انسان پوری طرح بچے تاکہ اپنے رب کے دیدار کے قابل ہو سکے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
أنت القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.